کہاں ہے ہم؟ آج سود میں مبتلا ہوئے، جوا میں مبتلا ہوئے، جنگلی رمی آج پہچان بنتی جا رہی ہے مسلمانوں کی، شراب کے دھندے مسلمان۔ میرے عزیز، ہنسنے کی بات نہیں ہے، جسے قیامت کے دن اللہ کی عدالت کہتے، ذرا اس کا تصور کر لے۔ اللہ اللہ، جہاں قبیلہ خطہ کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، مسلمان بنے، سلسلوں کی ڈگریاں سچا مسلمان بنے بغیر نہیں مل سکتی۔ جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا ہے، اس کو قادریت کی ڈگری کون دے گا میرے بھائی؟ جو داڑھی مڈا کر کے گٹر میں پھینک رہا ہے، نبی کی سنت کی توہین کر رہا ہے، اسے چشتیت کی ڈگری کیسے ملے گی؟ جو کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، وہ مخدوم سمنا کے دامن سے کیسے وابستہ ہوگا؟ جو سود کے گنڈے لقمے کھا رہا ہے، اسے مدار پاک کا نام لینے کا حق کیسے حاصل ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہاں ہو؟ کیا مسلمانوں تک یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ میں کوئی سلسلے کا واللہ مخالف نہیں، جو سلاسل حقہ کا مخالف ہے وہ جہنم کا کتا ہے۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں، پیر کی دی ہوئی ٹوپی کا اتنا احترام ہے کہ استنجا خانے میں پہن کے نہیں جاتے۔ اللہ کے دیے ہوئے تحفے کا کیا احترام ہے؟ اللہ نے تو نماز بطور تحفہ بھیجی تھی نا، اس کی کیا حفاظت ہے؟ پیر کی دی ہوئی ٹوپی کی تو حفاظت ہے، ان کی چادر کی دی ہوئی حفاظت ہے۔ کفن میں لے جائیں گے، بالکل لے جاؤ، اللہ مبارک کرے، ہم نے بھی سنبھال کے رکھا بڑے تبرکات، اور اسی کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، پیر کے دیے ہوئے تحفے کی قدر ہے، اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر ہے؟ خون کے آنسو رونے کا مقام نہیں، مسجدیں ویران ہو گئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں ہم لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اتنی پبلک آ گئی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ یہ تو نشانی ہے۔ آپ ہم سینہ پھلا رہے ہیں کہ اتنے آگئے اتنے آگئے۔ میرے عزیز، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے اس سے بڑھ کے آئے، لیکن عمل بھی تو کریں، عمل بھی تو کریں۔ عمل کہاں ہے؟ سود کے دھندے مسلمان کریں۔ مسلمانوں سن لو، ابن حجر یہاں تک فرماتے ہیں کہ سود کا دھندا کرنے والے، سود کھانے والوں کی قبروں پر میں نے شب قدر میں بھی عذاب ہوتے دیکھا۔ سود لینے والا اتنا ہی بڑا مجرم، سود دینے والا اتنا بڑا مجرم، سود لکھنے والا، سود پہ گواہ بننے والا۔ کہاں ہے ہم؟ آج سود میں مبتلا ہوئے، جوا میں مبتلا ہوئے، جنگلی رمی آج پہچان بنتی جا رہی ہے مسلمانوں کی، شراب کے دھندے مسلمان۔ میرے عزیز، ہنسنے کی بات نہیں ہے، جسے قیامت کے دن اللہ کی عدالت کہتے، ذرا اس کا تصور کر لے۔ اللہ اللہ، جہاں قبیلہ خطہ علاقہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا میرے عزیز، وہاں نماز روزے حج و زکوٰۃ پر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ وہاں تو حال یہ ہے کہ خدا جس پر کرم فرما دے اسی کا بیڑا پار ہوگا۔ یہ صدیق اکبر ہے، صحابہ کے امام، صحابہ کے امام ہے صدیق اکبر۔ میں صدیق اکبر کے لیے کیا فضیلتیں بیان کروں۔ اللہ اللہ، کنز العمال کی روایت ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں حسان بن ثابت آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے لی آپ کے لیے نعت لکھی۔ سرکار نے فرمایا، حسان میرے لیے لکھی؟ کیا تو نے کبھی میرے ابو بکر کے لیے بھی کچھ لکھا؟ میرے ابو بکر کی شان میں بھی تو لکھ کے لاؤ۔ اندازہ فرمائے جس کی منقبت رسول اللہ لکھوائے وہ کیسا ولی ہوگا اس امت کا۔ صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی مسلمانوں، سوچو نہ ذرا۔ اور پھر جو صدیق اکبر ہو، صدیق اکبر، اور کون صدیق اکبر؟ قرآن ان کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان حکایتاً نقل کرتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کوئی صدیق کے ساتھ ہو نہ ہو، نبی نے اعلان کر دیا، لا تحزن، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ارے تم صدیق کے ساتھ ہوئے تو تمہارا فائدہ ہے، نہ ہوئے تو صدیق اکبر کا بگڑتا کیا ہے؟ نبی تو اعلان کر چکے، ان اللہ معنا، ہم
ہمارے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ اللہ رسول ہو، ارے ان کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہیں بھی اللہ رسول کا ساتھ مل جائے گا، یاد رکھنا۔ مگر وہ صدیق اکبر، اب سننا، دل کے کانوں سے سننا، مائیں اور بہنیں بیٹھی ہے تو ان کی بھی توجہ، صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، صدیق اکبر چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ باغ کے اندر درختوں پر، کھجور کے درختوں پر اور باغ کے اندر چڑیا چہچہا رہی ہے۔ صدیق اکبر چہچہاتی ہوئی چڑیا کی آواز سن کر رو پڑے، اور رونے کے بعد کہتے ہیں اے چڑیو تم کتنی خوش نصیب ہو، اے چڑیو تم کتنی خوش نصیب ہو، یہ کہہ کے رو پڑے۔ ساتھیوں نے کہا اے ابو بکر آپ چڑیوں کو خوش نصیب کہہ کے رو رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر کا جواب سنا، صدیق اکبر کہتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن ان چڑیوں سے اللہ ان کے اعمال کا حساب نہیں لے گا، لیکن ابو بکر سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صدیق اکبر ہیں، آخرت کا تصور کر کے چڑیوں کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ جس کی راتیں قرآن پڑھتے گزرے، جس کا دن چہرے مصطفیٰ دیکھتے ہوئے گزرے، وہ صدیق اکبر رو رہے ہیں، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اپنے اعمال کا حساب کیا دوں گا؟ اور ہم تو اپنے آپ کو قطعی یقینی جنتی سمجھ بیٹھے، مولانا میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت ویران اور خالی نظر آئے گی۔ کیا کذب ہے، کیا جھوٹ، مکر اور فریب ہے۔ میرے اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں ہے، آج بھی ویران نہیں ہے۔ صدیق اکبر آخرت کی فکر کر کے رو رہے ہیں، یہ صدیق اکبر ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہو سکتی ہے اس پہ، فاروق اعظم، جانشین دوم، رسول اللہ کے دوسرے خلیفہ۔ کون فاروق اعظم؟ جن کے بارے میں سرکار ابد قرار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی۔ کون عمر؟ جس کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل دے۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، کون عمر؟ میر عبد الواحد بلگرامی سب سنابل شریف میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین موجود ہے، توجہ کرنا، جبریل امین موجود ہے، سامنے سے عمر ابن خطاب آ رہے ہیں۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، آقا عمر آ رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر کو آتا دیکھ کر جب سیدنا جبریل نے کہا عمر آ رہے ہیں تو حضور خوش ہوئے، حضور خوش ہوئے، آقا خوش ہوئے، سرکار خوش ہوئے۔ پتا چلا صحابہ کا ذکر سن کر حضور خوش ہوتے ہیں، صحابہ کا ذکر سن کے حضور خوش ہوتے ہیں، اور جن کو صحابہ کا ذکر سن کے خوشی نہیں ہوتی وہ سوچے کہ حضور خوش ہوں اور تو خوش نہ ہو تو تو کس کے مسلک پر ہے۔ اسی طرح حضور ذکر اہل بیت سن کر بھی خوش ہوتے ہیں، بلکہ اہل بیت کی محبت پر تو جو صلہ دیا وہ کسی عمل پہ بیان نہیں کیا۔ صاحب ترمذی لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جو مجھ سے، علی سے، فاطمہ سے، حسن حسین سے یعنی پنجتن سے محبت کرتا ہے، جنت میں جہاں ہم پنجتن ہوں گے وہ محبت کرنے والے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو ہمارے دو ہاتھ اللہ نے اسی لیے دیے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن۔ سرکار نے فرمایا جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ میرے عمر کو آسمان والے ہی پہچانتے ہیں؟ جبریل امین نے کہا ہاں یا رسول اللہ، زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے ہیں۔ اور سرکار نے پھر جبریل ذرا میرے عمر کی فضیلت بیان کرو، بتاؤ نا میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں، یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے عمر ابن خطاب۔ لیکن یہ عمر ابن خطاب کیا فکر آخرت ہے، روتے روتے آنکھوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، گالوں پر، بستر کے نیچے درہ رکھتے تھے اور درہ نکال کر اپنے پیر پہ رات کو مار کر کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کی فرما برداری کتنی کی اور نافرمانی کتنی۔ ایک مرتبہ پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو پیدا نہ کیا ہوتا، عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو ذبح کر کے کھا گئے ہوتے اور لوگ اس کو بھول چکے ہوتے، تاکہ عمر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا۔
کون لوگ ہیں یہ؟ جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، ان کو حساب کی اتنی فکر ہے، بلکہ بہت کچھ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اوس اور ٹھنڈی اور آپ کا دیر تک بیٹھنا مجبور کرتا ہے کہ بات ختم کی طرف لے جائے۔ ایک روایت پڑھتے ہیں، پھر دو خلفاء کی طرف جا کے بات مکمل کرتے ہیں۔ جب فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، جب آپ کو فیروز نے، مجوسی نے زخمی کر دیا اور آپ کو اٹھا کر کے بستر پہ لا کے لٹا دیا گیا، تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹو ساری زندگی تم نے میری فرما برداری کی۔ دیکھو فاروق اعظم کی فکر آخرت، ان کی آخرت کی فکر دیکھو اور اپنا حال دیکھو۔ میرے بیٹو ساری زندگی تم نے میری فرما برداری کی، آج بھی میری فرما برداری کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کیا؟ فرمایا مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو۔ توجہ کریں، دھیان دیں، رسول اللہ کے دوسرے جانشین، ان کا ذکر بھی توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں۔ آقا فرماتے عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بستر سے اٹھا کر، چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو۔ بیٹوں نے فرما برداری کرتے ہوئے زمین پہ ڈال دیا۔ تو فاروق اعظم نے عرض کی مولا عمر کی مغفرت کر دی، اور وہ بھی کیسے کا، نارمل نہیں، یہ رخسار زمین پہ ملا اور کہا اللہ عمر کی مغفرت کر دے۔ دوسرا رخسار زمین پہ ملا اور کہا اللہ عمر کی مغفرت کر دے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو اتنی فتوحات نصیب ہوئی کہ کسی کی وجہ سے نہیں نصیب ہوئی۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا میرے عزیز یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، عمر تو آج بس اتنا چاہتا ہے کہ عمر کی مغفرت ہو جائے، اور عاجزی انکساری کرتے ہوئے کہتے ہیں بلکہ میری تمنا تو یہ ہے اللہ قیامت میں مجھے کوئی مرتبہ نہ دے، بلکہ عمر کو برابر سرابر چھوڑ دے تو میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ آقا نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن ان کی آخرت کی فکر یہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی جن کو رسول اللہ نے اپنی دو دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک عطا کی، اور جب دوسری شہزادی کا بھی وصال ہو گیا، فرمایا اگر میرے گھر میں اور بھی بیٹیاں ہوتی بغیر نکاح کی اور وہ انتقال کرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا۔ وہ عثمان جس نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، وہ عثمان غنی جس کے لیے آقا نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ عثمان غنی اللہ اللہ جس وقت قبروں پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو ترس آتا تھا اور لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں کی روح نہ نکل جائے، تو لوگ کہتے تھے عثمان غنی ذوالنورین بس بھی کرے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوگا، جو یہاں پھنس گیا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آپ سے پوچھتا ہوں وہ عثمان غنی جس سے فرشتے حیا کریں، وہ عثمان غنی جو داماد پیمبر 2 مرتبہ بننے کا شرف حاصل کریں، آپ مجھے بتائیں وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں 500 کی نوٹ گم ہوئی تو رو دیا، دوستوں بچھڑ گیا تو رو دیا، ماں باپ کو موت آئی تو رو دیا، بچے گم ہو گئے تو رو دیا، بچوں کو موت آئی تو رو دیا۔ کبھی اپنے اعمال پر بھی روئے، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روئے، کبھی اپنی آخرت کو یاد کر کے بھی روئے۔ مسلمانوں پھر آئیے اس کا ذکر کریں جو خاتم الولایت ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو اخی رسول ہے، جو زوج بطول ہے، جو اللہ اکبر ابو الحسنین ہے، اللہ اکبر، جس کو ناطق قرآن کہا گیا، جس کو بولتا قرآن کہا گیا۔ ہاں ہاں وہ علی جن کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر کہ اللہ اکبر دور آدم سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ
جاتا ہے وہ علی جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہ پل صراط سے سلامتی سے گزر جائے گا، وہ علی اللہ اکبر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ہر نبی کی نسل اسی کی پشت میں رکھی گئی، میری نسل علی کی پشت میں رکھی گئی ہے، وہ علی کے مرتضیٰ جو ولیوں کے سردار ہے، جسے ساقی شیر و شربت کہا گیا۔ علی پاک کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ کوئی کہتا ہے مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک پیر کا روزہ نہ دیکھو، کوئی کہتا ہے مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک گنبد خضرا نہ دیکھو، کوئی کہتا ہے مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ نہ دیکھو، مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک غوث اعظم کا روزہ نہ دیکھو۔ پوچھنا چاہتا ہوں روح کائنات جان کائنات محمد الرسول اللہ علی مرتضیٰ کو ایک لشکر میں بھیج رہے ہیں تو بھیجتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے مولا مجھ محمد کو اس وقت تک نہ اٹھانا دنیا سے جب تک میں میرے علی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ یہ محبت ہے رسول اللہ، حضور کی محبت ہے۔ معاذ اللہ افضلیت کی بات نہیں کر رہا، میں تو بات واضح کر چکا، لیکن حضور نے علی پاک سے محبت کتنی محبت کی۔ لیکن جانتے ہو وہ علی جس کے قرآن کی تلاوت کا عالم یہ ہے، خود فرماتے ہیں کہ ایک زین پر قدم رکھنے سے لے کر دوسرے پر رکھنے تک پورا قرآن ختم کر لیتا۔ آج تک یہ معمہ لوگ اس کا انکار ہی کر گئے، جب سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کے جب جو انسان اس کا دشمن ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، انکار کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا آسان سی بات ہے، وہ اللہ ہے جس کے لیے چاہے ٹائم روک دے، اللہ ہے نا جس کے لیے چاہے ٹائم روک۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے اور جب اٹھے تو کہا کہ رات کو سوئے صبح کو اٹھ گئے، یہی تو ہے نا اس کی شان ہے، وہ جو چاہے کرے۔ حضرت عزیر کے بارے میں بھی تو یہی ہے، سوئے 1 صدی تک کے روح نکل گئی، پھر جب اٹھے تو کہا کہ رات کو سوئے صبح کو اٹھ گئے۔ گدھا تو مر کے مٹی میں مل گیا تھا لیکن پھل جو ہے وہ درخت پہ ٹنگے تھے تو وہ کھانا سلامت رہا۔ قدرت نے یہ بھی بتا دیا کہ گدھا مر کے مٹی میں ملا اور پھل فروٹ سلامت رہے 1 صدی تک، تو بتایا جا رہا ہے کہ جو گدھے کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے اپنی خواہش پہ عمل کر کے، ان کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے، اور جو پھلوں کی طرح تقدس مآب ہوتا ہے پھر ان کی قبروں میں حفاظت کی جاتی۔ دونوں بتایا۔ لوگوں نے کہا سب مٹی میں ملتے، میں نے کہا مٹی میں وہی ملتے ہیں جنہیں ملنا ہے۔ ابھی ہبلی میں ایک واقعہ، وہ کلپ کافی گھوم رہی ہے، 380 سال کے بعد ولی کی قبر کھلی، ابھی کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے۔ ہم جب کہتے تھے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو کہا یہ لوگ لمبی چھوڑتے ہیں، میں نے کہا چھوڑتے نہیں، اب آنکھ سے دیکھ تو لے، ابھی بھی تو دیکھ لیں 280 سال کے بعد۔ وہ کلپ میرے پاس بھی موجود ہے، علماء کے پاس بھی ہوں گی، آپ دیکھ لیں، پتا چلا جو حضور سے وفا کر لے اس کا کفن بھی میلا نہیں۔ کوئی وفا تو کرے۔ ہم وفا کی بہت بات کرتے ہیں لیکن ہم نے وفا کتنی کی؟ میرے عزیز، بات ختم کرتے ہوئے بات آپ سے کہوں کہ جتنا دل اس وقت ہماری قوم رسول اللہ کا دل دکھا رہی ہے اتنا آپ کسی کا دل نہیں دکھا رہے۔ آپ کہیں گے ہم نے کیا دل دکھایا رسول اللہ کا؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، میرے بھائی، توجہ سے سن، آقا نے خود کہا کہ جب میں تیرے گناہ دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب ہم حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر داڑھی منڈاتے ہیں اس وقت آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب نمازوں کو ترک کرتے ہو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہو تب رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو زخمی کیے تھے اور ہمارے گناہ حضور کے دل کو چھلنی کر رہے ہیں، حضور کے دل کو۔ اور آقا نے ہم سے کتنی محبت کی ہے، کوئی اتنی محبت ہم سے نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ سردی کی طویل راتوں میں حضور جب کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتے، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی کہ پیر سوج جاتے، ایسا لگتا کہ پھٹیں گے اور خون نکل پڑے گا، اور حضور امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے۔ جس نے ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے ہمارے لیے
मगफिरत की दुआएं की, रो रो के आंखें सुजा दी, रो रो के गोया के दाढ़ी तर कर दी, जमीन तर हो गई, जमीन पे कीचड़ की कैफियत तारी हो गई। इमाम कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। फारूक आजम फरमाते हैं लोग छोटे बड़े गुनाह की बात करते हैं, मैं तो बस इतना समझता हूं कि गुनाह कोई करो रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचती है। बताओ ताइफ वाले तो जिस्म पे पत्थर मार रहे थे, अब हम बचे नबी का दिल दुखाने के लिए। और ऐ मेरी कौम के जवानों, कोई एक गिलास पानी दे दे उसका इतना ख्याल, कोई नौकरी पे लगा दे उसका इतना ख्याल, कोई शादी करा दे उसका इतना ख्याल। अरे नादान, हमें तो जितनी नेमतें मिली है सब उन्हीं के सदके में मिली है, उनका ख्याल कब करोगे, उनके दिल का ख्याल कब करोगे। सहाबा का हाल तो ये था, सहाबा कहते थे हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं लेकिन रसूलुल्लाह के तलवों में कांटा भी ना चुभे। और हम उम्मती होकर अल्लाह अल्लाह जब कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनते हो, आका के दिल पे क्या गुजरती है। इसलिए कि मेरी कौम के जवानों, हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, मर के मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं। हमारा नबी जिंदा है, हमारी जान से ज्यादा करीब है, जो कुछ करते सब हुजूर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, हुजूर की निगाह से छुपे हुए नहीं हो। अपनी बेटियों को पैंट और टी शर्ट पहनाने वालों, अपनी बेटियों को ट्राउजर पहनाने वालों, अपनी बेटियों को बारीक और पतले लिबास पहनाने वालों, अपनी बेटियों के दुपट्टों को मफलर की शक्ल देने वालों, सुन लो, आका के दिल को न दुखाओ। फरमाया गया जो माँ का दिल दुखाएगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा, जो माँ का दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। जो रसूलुल्लाह का दिल दुखाए एक एक दिन में कई कई मर्तबा दुखाए, उसकी जबान पे मरते वक्त कलमा कैसे आएगा। अल्लाह अकबर। आपने सुना अली पाक कौन? अल्लाह अल्लाह, जिसको टिकट दे जिसको चिट्ठी दे वो जन्नत में जाएगा, अली ये मुर्तजा। हालांकि मौला अली ने एक बात और कही, मुझे तो हुजूर ने कहा अली जो अबू बकर से बुग़्ज़ रखे तुम उसको जन्नत की चिट्ठी न देना। मतलब ये है यहाँ कितनी चिटिंग कर लो वहां चार यार वालों ही के बोल बाले होंगे, यहाँ घाल मेल कितना कर लो वहां चार यार वालों के बोल बाले होंगे, सच्ची अकीदे वालों के बोल बाले होंगे। बल्कि मौलाना हामिद रजा उज्जतुल इस्लाम कहते हैं हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। अल्लाह अल्लाह, सुन्नियत पर रहना, सुन्नियों के मजहब पर रहना, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की तालीमात पे रहना। मखदूम पाक फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर कि मैंने राफजियों से बदतरीन कोई फिरका नहीं देखा। तुम किसकी बात कर रहे हो लोगों? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बंदा नवाज के सुदरास कहते हैं चार यार हक हैं, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली। और खिलाफत अलग तरतीब है तो फजीलत भी अलग तरतीब है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आपकी बस्ती में कोई आए और कोई कितना भी बड़ा कोई बात करे, उसकी बातों को अपने बुजुर्गों की बातों पर मैच करो। जिसकी बोली बुजुर्गों की बोली से मिलती है उसी की बोली मानो, और जिसकी बोली बुजुर्गों की बोली से नई बोली है, फिर चेहरा कितना ही खूबसूरत हो और जुब्बा कितना ही खूबसूरत हो, अमामे के पेचो ताप कैसे ही हो, लिबास नहीं देखना, अपने आकाओं की बोली देखना। क्योंकि हम अपने लिए दलील मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को मानते हैं, अपने लिए दलील बंदा नवाज के सुदरास को मानते हैं, अपने लिए गौसो ख्वाजा को मानते हैं, अपने लिए अल्लाह अकबर 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत को मानते हैं। और उन्होंने कहा क्या खुदा का रास्ता क्या है? तो हमारे अकीदे में खुदा का रास्ता है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बान
چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے اور لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، وہ مولا علی میں ذکر کر چکا، مزید اور حدیثیں پڑھتا روایتیں پڑھتا، لیکن اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ وہ علی مرتضیٰ فاتح خیبر خاتم ولایت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، جب رات کا آخری حصہ آتا، رات کا آخری پیر آتا تو مولا علی اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کے خوف سے ایسے روتے اور ایسے بلکتے اور تڑپتے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپتا ہے، کیسے بلکتا ہے، کوئی سانپ کا ڈسا ہوا کیسے بے چین ہوتا ہے، مولا علی داڑھی پکڑ کر کے بے چین ہوتے اور روتے اور آنسو بہاتے۔ آپ سے پوچھتا ہوں خلفائے راشدین کے نقش قدم پر کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی گنہگار ہے کہ گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آپ کی امت میں کوئی ایسا گنہگار ہے کہ گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ، میری امت کا وہ گنہگار جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے میں روتا ہوگا، اللہ ایسے گنہگار کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ آئیے مسلمانوں اپنی آخرت کی تیاری کرو، آخرت وہ ہے۔ بس گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب احبار سے کہا، اے کعب ذرا مجھے کچھ ایسی باتیں سنا، اے کعب مجھے کچھ ایسی باتیں سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت مزید پیدا ہو اور زیادہ پیدا ہو۔ تو حضرت کعب نے فاروق اعظم سے عرض کیا، امیر المومنین میں نے آسمانی بعض کتب کے اندر پڑھا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اس وقت جہنم کو کھینچ کر اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ آقا ارشاد حضرت کعب کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا تو اس پہ شرارے اٹھیں گے، جہنم کی آگ سے شرارے اٹھیں گے، اور جب شرارے اٹھیں گے تو اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر ہلچل کیوں ہے؟